جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی خیریت سے ہوں۔ میرا چینل لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹس لکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اس ایپیسوڈ میں آج پھر روٹین سے ہٹ کے اچھوتا سا ٹاپک ہے۔ میرا خیال ہے آپ لوگوں کو بھی وہ اپیل کرے گا۔ ایک تو ہم ہیں جو پاکستان میں رہتے ہیں، ایک وہ ہیں جو مڈل ایسٹ میں رہتے ہیں۔ مڈل ایسٹ میں کافی ایپس ہیں جن پہ بین ہے، جن پہ آپ شاید لکھ کے بات کر سکتے ہیں، لائیو ٹاک نہیں کر سکتے، جیسے واٹس ایپ وغیرہ ہے۔ مسقط عمان میں یا دبئی وغیرہ میں کافی عرب ملکوں میں اس طرح کی ریسٹرکشن ہے، اور اکثر یہ شکایت سننے میں ملتی ہے کہ وہاں لوگوں نے جب یوٹیوب یا کوئی دوسرا چینل دیکھنا ہو تو وی پی این ڈاؤن لوڈ کرنا پڑتا ہے۔ وی پی این ڈاؤن لوڈ ہو تو پھر ایکسیس ہوتی ہے، اور اس کی سب سے بڑی جو قباحت وہ یہ ہے کہ جب آپ وی پی این کو کھولتے ہیں اور اگر آپ نے یوٹیوب پہ کوئی نعت شریف دیکھنی ہے، کوئی مذہبی لٹریچر پڑھنا ہے، کسی مولانا حضرات کو، مفتی حضرات کو سننا ہے، تو آپ کو پہلے وی پی این اوپن کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جیسے ہی وی پی این اوپن کرتے ہیں تو اس سے پہلے ولگر قسم کے، لچر قسم کی ایڈز جو ہیں وہ سکرین پہ آ جاتی ہیں۔ حالانکہ جو قاری ہے، جو واچر ہے، جو دیکھنے والا ہے، وہ اس نیت سے چینل اوپن کر رہا ہے کہ اس کا مذہب سے لگاؤ ہے اور کچھ ایمان تازہ ہو جائے، لیکن اس سے پہلے سارا مذاق کرکرا ہو جاتا ہے۔ ہمارے جو کرتا دھرتا ہیں مختلف ملکوں میں، امبیسیز میں، ان کو اس بارے میں سوچنا چاہیے، اس پہ غور کرنا چاہیے، تاکہ اس طرح کی جو ایڈز ہیں، ہمارے ہاں پاکستان میں بھی ایسے ہی ہے، کئی دفعہ ایسا حادثہ ہو جاتا ہے۔ ایک وہ دور تھا جب سینماؤں میں سینسر ہوتا تھا، ولگیرٹی، لچر پن، آبسینز، زومانی ڈائلاگ، ان پہ پابندی ہوتی تھی، فلمیں سینسر ہو کے لگتی تھیں۔ جس فلم میں ذرا سا بھی کچھ ایسا نکتہ ہوتا تھا اس پہ کھڑکی توڑ رش ہوتا تھا۔ جیسے مجھے یاد ہے کہ وہ پنجابی فلم ایک بنارسی ٹھگ آئی تھی، اس میں ایک ہی گانا آنکھ لڑی بدو بدی، اس کی وجہ سے وہ فلم سپر ہٹ ہو گئی۔ ایک فلم انورا آئی تھی جس میں نغمہ ہیروئن نے بیل باٹم پہنا تھا، اور اس دور میں بیل باٹم ایک بنچال لے کے آیا تھا اور وہ فلم سپر ہٹ ہو گئی تھی۔ اب تو عالم یہ ہے کہ ہمارے ٹی وی ایڈز میں، کمرشلز میں آپ ہیئر موونگ کریم کی مشہوری دیکھ لیں، اور دوسری تقریباً ولگیرٹی ہے، بہت زیادہ۔ سوشل میڈیا پہ چلو انٹرنیشنل ہے، لیکن جو ہمارے لوکل ٹی وی چینلز ہیں ان کو اس طرف دھیان دینا چاہیے کہ سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہیں۔ لوگ اپنے بزرگوں، بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے ہیں، اور جو کبھی معیار 30 سال پہلے فلموں میں سینسر کا تھا، اب اس کا عشر اشیر بھی نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ پتر ایک دن آئے گا کار کار کنجن نچن گے، اور واقعی اب یہی حال ہے۔ یہ جو موبائل ہے یہ بذات خود ایک چلتا پھرتا سینما ہے۔ ہمیں یاد ہے ہم جب مسقط میں جاب کرتا تھا بینک میں، تو پاکستان سے کسی کی شادی کی ویڈیو یا کرکٹ ون ڈے میچز کی ہم ویڈیو لے کے جاتے تھے،
تو اسکریننگ میں وہاں پہ عربی لوگ روک لیتے تھے، ہمارا پاسپورٹ لے کے ایک انڈرٹیکنگ لیتے تھے، اور وہ فلم باقاعدہ منسٹری میں جاتی تھی ریویو کے لیے، وہاں سے ریلیز ہوتی تھی، پھر ہمیں فون آتا تھا، پھر ہم لینے جاتے تھے. اتنی سختی تھی. ایون کہ سلطنت آف عمان میں کارڈ لیس ٹیلی فون وہ منع تھا. جیسے ہمارے یہاں پی ٹی سی ایل کا فون ہے، تو آج یہ تقریباً 90s کا دور تھا، وہاں پہ کارڈ لیس فون منع تھا. ہم کبھی پاکستان کے لیے فون منگواتے دبئی سے تو کسی نہ کسی خاص بندے کی سفارش کرنی پڑتی جو وہاں سے چھپا کے لے کے آتا. آج یہ دور آ گیا ہے کہ ایک چھوٹا سا میڈیا اسمارٹ میڈیا کارڈ ہے جو 4 GB سے لے کے 264 GB تک، یا 228 64 ہے، 128 ہے، 256 GB ہے، وہاں تک ہے، جس میں آپ بے شک 3 گھنٹے کی کوئی 40 فلمیں ڈاؤن لوڈ کر لیں. تو اب وہاں انہوں نے ایئرپورٹ پہ چیکنگ چھوڑ دی ہے، کیونکہ اسمارٹ میڈیا کارڈ آپ پاکٹ میں آرام سے رکھ سکتے ہیں، آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے. پھر اس کے علاوہ ویسے بھی آپ کی ایکسیس ہے، آپ کسی بھی ویب سائٹ پہ جائیں آپ کو ایکسیس مل جاتی ہے. تو اس نے ماحول کو گندا کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ آئے دن ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں کہ کم سن بچیوں کے ریپ ہوتے ہیں، زیادتی ہوتی ہے، انہیں قتل کر دیا جاتا ہے، اور یہ کرنے والے بھی زیادہ تر ینگسٹر ہی ہوتے ہیں. بہت زیادہ معاشرے میں اس کی وجہ سے گندگی پھیلی ہے. کوئی اس پہ ٹاپک پہ بات نہیں کرتا، کیونکہ کمپنیوں کے اور گورنمنٹ کے ٹیکسز وغیرہ کے فوائد ہیں، لہذا ان پہ ہاتھ کوئی نہیں ڈالتا، اور یہ دن بدن معاشرے کے بگاڑ کا سبب بن رہے ہیں. پھر ہمارے سلیبس کی کتابوں میں، کورسز میں کہیں بھی گائیڈنس نہیں ہے. والدین ویسے ہی ہماری مشرقی سوسائٹی ہے اس میں بچوں کے ساتھ کھل کے بات نہیں کر سکتے. ہاں، اشاروں میں بات ضرور کر سکتے ہیں، لیکن جو گھر سے انہیں اگر آدھے گھنٹے کی تعلیم ملتی ہے، لیکن بعد سے جو انہیں دوست اور سوسائٹی سے 6 7 8 گھنٹے کی دعائی ملتی ہے، جس میں اسکول کالج جانا اور اکیڈمی جانا، تو اس پہ غور کرنا چاہیے. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے جس نے نئی نسل کو تباہ کیا ہے. نئی نسل کیا، اس میں کمسن بھی، ینگسٹر بھی، اور اکثر ٹی وی کے پروگراموں میں دیکھتے ہیں کہ کچھ بزرگ بھی انہی قباحتوں کا شکار ہو جاتے ہیں. ان پہ پابندی ہونی چاہیے، ایک حد ہونی چاہیے، ایک لائن ہونی چاہیے. آپ کے پاس بھی بہت کچھ کہنے کو ہوگا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.